وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار يا الذين آمنوا ولا تموتن محمد وعلى
وہ تیر کو پھینکتے تھے، اگر وہ تیر مطلوبہ ہدف تک پہنچ جاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کامیاب ہے، یہ سفر کامیاب ہے، یہ تجارت کامیاب ہے، کہ جس بھی مقصد کے لیے وہ تیر پھینکتے تھے اگر وہ اس ہدف کو پہنچ گیا تو یہ کامیابی کی علامت ہو گئی، اور اگر وہ تیر اس جگہ تک نہیں پہنچا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نحوست ہے، اس میں خیر نہیں۔ ایک یہ تھا فال نکالنے کا طریقہ، یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا پہلے سے رزلٹ معلوم کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف مڑ گیا تو یہ اس سے کامیابی کی علامت سمجھتے تھے، اور پرندہ بائیں طرف مڑ گیا تو یہ اسے بد نصیبی کی، بدبختی کی علامت سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ چلے جائیں چوکوں پر، چوراہوں پر، بڑی بڑی درگاہوں یا اس کے آس پاس، آپ دیکھیں گے کہ ایک مداری بیٹھا ہوا ہوگا، نجومی بیٹھا ہوا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ اپنی قسمت کا حال معلوم کریں، اپنی قسمت کا حال معلوم کریں، آپ کا مستقبل کیسا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مختلف کاغذ کے ٹکڑے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا، پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سامنے ایسے بکھیر دیتا ہے، طوطے کو یا جو بھی پرندہ اس نے پالا ہوا ہوتا ہے وہ اسے باہر نکالتا ہے، کہتا ہے جی اس بندے کے نام کا آپ پنہ اٹھائیں۔ وہ پرندہ ہے، وہ ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیتا ہے، تو اس کے اوپر اگر خیر لکھی ہوئی ہے تو کہتا ہے جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، آپ کے ساتھ ایسے ایسے ہوگا۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی بری علامت لکھی ہوئی ہے تو اس کو ڈراتا ہے، اوہو آپ تو بڑے خطرے میں، بڑی مصیبت کے اندر ہے، آپ کے اوپر تو یہ کچھ ہوا ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ بندہ گھبرا جاتا ہے، اچھا نکل آیا تو یہ خوش ہو گیا، برا نکل آیا تو یہ کیا ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس انسان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جس پرندے نے میری قسمت کا فیصلہ کرنا ہے اسے اپنی قسمت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کب سے اس پنجرے کے اندر قید ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس پرندے نے میری قسمت کا فیصلہ کرنا ہے یہ خود کس میں قید ہے؟ پنجرے میں، اس کے پر کٹے ہوئے ہیں کہ اڑ بھی نہ جائے، لیکن وہ میری اور آپ کی قسمت بتا رہا ہے۔ ایک پھر جس سے پوچھا، نجومی کو یا جو کچھ بھی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اسے اس کے بارے میں بھی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اگر یہ اتنا ہی کچھ کرنے والا ہوتا تو یہ 10-20 روپے لے کے لوگوں کی قسمت بتاتا۔ اصل میں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان اللہ کا باغی بن جائے، اللہ کا دشمن بن جائے، اللہ سے منہ موڑ لے، اللہ اسے در در کی ٹھوکریں کھلاتا۔ مجھے بتائیں، وہ پرندہ جو پنجرے کے اندر قید ہے، جس کو اڑنے کی بھی اجازت نہیں، وہ میری اور آپ کی قسمت بتا رہا ہے، اور وہ بدبخت جو 10 روپے 20 روپے لے کے میری اور آپ کی قسمت بتا رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ سارا دن میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، گاڑیوں کا دھواں، گرد و غبار میرے منہ میں، میرے ناک میں، میرے جسم پہ جا رہا ہے۔ اس بدبخت کو اپنی قسمت سنوارنی نہیں آتی، وہ میری اور آپ کی سنوار رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فال نکالنا۔ اسے فال نکالنا کہتے ہیں۔ اپنی قسمت کا حال معلوم کریں، اور یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا، غیب کی خبریں بتانے والے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا، اس سے جا کر
کسی بھی قسم کی بات کی کہ میرے متعلق آپ بتائیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس نے جو کچھ بھی کہا تمہارے متعلق یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اس نے اس بات کی تصدیق کر دی، ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کی 40 دن تک اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک اس بندے کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، جو کسی کے پاس گیا کیا کرنے کے لیے؟ اپنا مستقبل معلوم کرنے کے لیے، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اور ایسا کرنے والے کو، یعنی جو لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتا رہا ہے، ان کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی سزا ہے۔ جادوگروں کے متعلق، نجومیوں کے متعلق، عاملوں کے متعلق اسلام کی سزا یہ ہے کہ ان کی گردن سر تن سے جدا کر دی جائے، سر ان کا اڑا دیا جائے کہ یہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ یہ بھی کوئی منحوس نہیں ہے۔ کتنی چیزیں آپ نے بیان فرمائی؟ لا عدوہ، نہ کوئی بیماری کسی بیماری کو کسی دوسرے بندے کو لگتی ہے، متعدی بیماری کوئی نہیں، ولا حامہ، اور نہ ہی الو، اس سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ولا طیارہ، اور نہ ہی فال نکالنا، اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، اس سے کوئی فائدہ ہوگا، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں جتنے شادی حال ہیں وہ 11 مہینے ان کی بکنگ فل رہتی ہے، ہاؤس فل رہتے ہیں، سفر کے مہینے میں وہ خالی ہوتے ہیں۔ پوچھیں کیوں؟ کہتے ہیں جی اس مہینے میں کاروبار جو ہے وہ مندہ ہوتا ہے، لوگ شادیاں نہیں کرتے، کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیوں اس کو منحوس سمجھتے؟ مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ رہے، یہ منحوس ہے، یہ نحوست والا ہے۔ اس سے بیماریاں لگتی ہیں، اس میں کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی خوشی کا کام کرو تو وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ ہاں کسی کو نقصان پہنچانا ہے، جادوگروں کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ ان کے پاس جا کر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے۔ اور قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، ابراہیم السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ یہ جو ہمارے معبود کی بار بار توہین کرتے ہیں، بےزتی کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے، کسی دن ہمارے معبودوں نے آپ کو پکڑ لیا نا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ ایک دن ایسا کرنا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دیا، بیمار ہو۔ جب بیمار ہو گئے تو لوگوں نے وہی باتیں کرنا شروع کی، دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا ہمارے معبود، ہمارے انبیاء یہ وہ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ گھبرا جائیں۔ تو پہلا جواب جو ابراہیم علیہ السلام نے ہوتا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ میں بیمار کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہوا، کسی کی بددعا سے نہیں ہوا، کسی کی ظلم کی وجہ سے نہیں ہوا، کسی کی گرفت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، میں جب کبھی بھی بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں ڈالنا چاہے، کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے، تو اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو اس تکلیف اور مصیبت کو دور کر سکے۔ اللہ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں ڈالے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ آپ خیر پہنچانا چاہے
کوئی نیکی پہنچانا چاہے، کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، تو کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر سکے، جو اس کو روک سکے، اس خیر کو آپ کی طرف آنے سے روک لے، ایسا کوئی نہیں۔ اور جو تکلیف آپ کی طرف آئے اسے اللہ کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں کر سکتا۔ آج آپ امت مسلمہ کی حالت دیکھیں، افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر دوسرے بندے کے گلے کے اندر دھاگا بندھا ہوا ہوگا، ہاتھ کی کلائی میں دھاگا بندھا ہوا ہوگا، پاؤں کے اندر دھاگا بندھا ہوا ہوگا، کوئی کڑا پہنا ہوا ہوگا، کسی نے کان چھدوایا ہوا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوا ہوگا، پوچھو کیوں کیا ہوا ہے، بولے گا فلاں بیماری ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں تکلیف ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہوا۔ اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر یقین نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے ہاتھ میں ایک کڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے اسے بلایا، فرمایا یہ کیوں پہنا ہوا ہے کڑا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار ہوتا ہے اور بہت تیز بخار ہوتا ہے، تو کسی نے مجھے کہا ہے کہ یہ پیتل کا کڑا ہے، اسے پہن لو، اس سے تمہارا بخار جاتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے بخار میں کمی نہیں کرے گا بلکہ اسے بڑھا دے گا، یہ کڑا تمہارے بخار میں کمی واقع نہیں کرے گا بلکہ اس میں اضافہ کرے گا، اور اگر اسی کڑے کو پہنے ہوئے تمہاری موت واقع ہو گئی تو یہ آگ کے اندر تمہیں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ کڑا جسے کس وجہ سے پہنا کہ اس سے بخار کم ہو جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگوں نے کڑے پہنے ہوئے، کسی نے اسٹیل کا، کسی نے پیتل کا، کسی نے لوہے کا، پوچھو کیوں، بولیں گے اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ کسی نے دھاگا باندھا ہوا ہوگا، اسے گرہیں لگی ہوئی ہے، مختلف کلر کے دھاگے ہیں، پوچھو کہاں سے لیا، فلاں جگہ سے لیا، کیوں لیا، اس مقصد کے لیے لیا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اللہ سے انسان کو دور کر دیا۔ اگر انسان اللہ کے قریب ہوتا تو پھر اس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یاد ہوتی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون مجھے شفا دیتا ہے؟ اللہ۔ انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کراتا ہے، علاج کرانا سنت ہے، کرائیے۔ اس ڈاکٹر کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ شفا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ سبب کون بنے گا؟ ڈاکٹر۔ اس نے کوئی دوائی لکھ کے دے دی، اس دوائی کے اندر بھی شفا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ علاج کرانا سنت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں یہ کام غلط ہے، کڑا پہننا غلط ہے، دھاگا پہننا غلط ہے، تعویذ پہننا غلط ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علاج کروانا سنت ہے، علاج کروانا بیماری کا کیا ہے؟ سنت ہے، مگر کڑا، دھاگا، تعویذ، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جس چیز سے منع فرمایا ہے اسے آپ کسی چیز کے ساتھ مثال کے طور پہ نہیں جوڑ سکتے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پھر انسان کے لیے صحیح ہے تو دھاگا باندھنا کیوں غلط ہے؟ حکیم کے پاس جانا ٹھیک ہے تو پھر کڑا پہننا کیسے غلط ہے؟ مولوی صاحب کے پاس دم کرانے کے لیے جانا ٹھیک ہے تو پھر یہ کام کرنا کیوں غلط ہے؟ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، دین کو دیکھنا ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ شریعت نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ کیا ہمیں سمجھایا ہے؟ کیا ہمیں سکھایا ہے؟ کیا ہمیں بتایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا علاج کروایا ہے، آپ نے حجامہ کروایا ہے، کئی مرتبہ کروایا، جسے پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں۔
جسم کے مختلف حصوں پہ، جیسے یہ پیشانی ہے، پیچھے سر کے پیچھے، یا جسم کے کسی حصے پہ، پاؤں میں، ہاتھوں میں کٹ لگتا ہے اور اس میں سے فاسد خون، گندا خون نکل جاتا ہے، جس میں بیماری جراثیم ہوتے ہیں، پھر نیا خون بنتا ہے، وہ انسان کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، آپ کریے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جب معراج کے موقع پر جا رہا تھا تو فرشتوں کی جس جماعت سے میرا گزر ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی امت سے کہیے حجامہ کروایا کریں۔ جس جماعت کے فرشتوں کی جس گروہ سے میرا گزر ہوا، انہوں نے مجھے سلام کہا، ساتھ میں کہا اپنی امت سے کہیں حجامہ کروایا کریں۔ بے شمار بیماریوں کا علاج کرائیے، اپنے آپ کو اس طرف لے جائیے جہاں اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے دین کی کوئی پرواہ نہیں، بس میں چاہتا ہوں میں ایسے گزاروں، تو جو میں چاہوں ویسے گزاروں، تو یہ میرے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کسی انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا کہ بس تو جیسے چاہے کر لے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے پابند کیا۔ جب اس کی روزی کا ذمہ اس نے لیا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا ذمہ اس نے لیا ہے، اس کی زندگی کا ذمہ اس نے لیا ہے، جب تمام تر معاملات کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وہ اللہ کسی انسان کو بے مقصد کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے قرآن اتارا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس قرآن کے اندر، وشفاء، اور ان کی بیماریوں کا علاج ہے اس قرآن کے اندر، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اگر وہ گمراہ ہیں تو انہیں ہدایت کی طرف آنے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور اگر وہ مریض ہیں، بیمار ہیں، تو بہترین علاج کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی تلاوت کیجیے۔ مختلف بیماریوں میں اگر انسان گرا ہوا ہے تو سورۃ الفاتحہ سب سے بہترین علاج ہے، سب سے بہترین علاج۔ اسے سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جس سے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماتا۔ اور اتنی بہترین صورت، یقین جانے کہ اگر کسی کو موذی جانور بھی کاٹ جائے، زہریلا جانور بھی کاٹ جائے، آپ اس کے اوپر 7 دفعہ یہ سورت پڑھ کے دم کر دیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں شام ہو گئی تو انہوں نے ایک بستی کے پاس سے گزرے تو بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور رات ہو گئی ہے، ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی جگہ دیجیے، ہماری مہمان نوازی کیجیے۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے ہاں مہمان نوازی کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چلیے اپنا سفر ناپیے۔ وہ چلے گئے، بستی سے تھوڑا دور گئے، ایک ٹیلا تھا، وہاں جا کر پڑاؤ کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو رات کے وقت اللہ کی طرف سے کسی چیز نے کاٹ لیا۔ اللہ نے سبب بنانا ہے نا، رات کے وقت کسی زہریلی چیز نے بستی کے سردار کو کاٹ لیا۔ اب بستی کا سردار ہے، قوم کا سردار ہے، قبیلے کا سردار ہے، چیخ و پکار ہے، ہر طرف سے بلایا جا رہا ہے حکیموں کو، طبیبوں کو، دم کرنے والوں کو، جھاڑ پھونک کرنے والوں کو، ہر ایک نے اپنا مکمل زور لگا لیا، مگر وہ مریض ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو کسی نے ان میں سے کہا کہ وہ جو شام کے وقت مسافر یہاں سے گزرے تھے، وہ فلاں ٹیلے کے اوپر ان لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، جاؤ ان کو جا کر بلا کر لاؤ، ہو سکتا ہے ان میں کوئی دم کرنے والا ہو اور اس سے ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہماری بستی کے سردار کو اس طرح کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو دم کر دے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے کہا ہاں میں دم کروں گا اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم اب فی سبیل اللہ کچھ نہیں کریں گے۔ ہم نے آپ کے پاس رات گزارنے کے لیے گزارش کی تھی، آپ لوگوں نے نہیں مانا۔ اب ہم بھی کوئی کام فری میں نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم تمہارے مریض پر دم کریں گے، 30 بکریاں لیں گے۔ کتنی؟ آج اگر کوئی مولوی صاحب دم کرنے کا بولے نا کہ بھی میں 100 روپیہ لوں گا دم کروں گا، ہیں مولوی صاحب آپ دین کو بیچ رہے ہیں؟ آپ دم کرنے کا 100 روپیہ لیں گے؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی کہ مولوی صاحب دم کرنے کا، وہ دیکھو یہ فلاں مسجد کا مولوی ہے، وہ دم کرتا ہے، وہ بندے مریض سے 100 روپیہ لیتا ہے، 500 روپیہ لیتا ہے، 1000 روپیہ لیتا ہے۔ یہ ملا تو ہے ہی ایسے، یہ تو دین بیچنے والے ہیں، یہ تو دم کرنے کے پیسے لیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ ایسا ہے کہ ایمانداری سے بتائیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ ڈیلی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو 200 250 400 روپے فیس بھی بھریں گے، 1000 روپے کی دوائی بھی لے کے آئیں گے، اور ٹھیک بھی نہیں ہو۔ وہاں کوئی نہیں بولے گا کہ ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے، میڈیکل سٹور والا پیسے لے رہا ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ مولوی نے دم کرنے کے اگر 100 روپے 50 روپے 200 50 500 1000 مانگ لیا تو مولوی کی خیر نہیں۔ یہ دم کرنے کا کیا لے رہا ہے؟ یہ دین بیچ رہا ہے۔ یہ صحابی رسول ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دم کرنے کا کتنا لیں گے؟ 30 بکری۔ اور آج کے دور میں مری سے مری بکری بھی آپ جا کر لیں تو کم از کم کتنے کی ملتی ہے؟ یہ بکرے پیڑی قریب ہے، کل جا کر ٹرائی کر لیجئے گا، کم از کم 18-20 ہزار روپے کی ایک بکری آتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی بھی لیں تو کم از کم 10,000 روپے کی۔ 30 بکریوں کو 10 کے ساتھ ضرب دیں کتنی بنتی ہیں؟ 3 لاکھ روپے۔ صحابی رسول نے آج کے دور میں اگر آپ مری سے مری بکری کا ریٹ بھی 10,000 بھی لگاؤ تو 30 بکریوں کتنا بنتا ہے؟ 3 لاکھ۔ ایک مریض کو دم کرنے کا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 لاکھ روپیہ لیا، 3 لاکھ روپیہ لیا، 3 لاکھ۔ اور اگر بکری مہنگی ہے، نسل والی ہے، تو پھر تو وارے نہیں آ رہے، پھر آپ اس کا حساب لگاتے جائیں۔ انہوں نے کہا آپ کو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، ہمارا مریض ٹھیک ہونا چاہیے۔ پہنچ گئے اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ بہترین نسخہ دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، فی سبیل اللہ۔ اگر میرے پاس دم کرانے آؤ گے تو پھر علیحدہ معاملہ ہوگا، ابھی فی سبیل اللہ دے رہا ہوں۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کسی مریض کے اوپر پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول نے وہ بکریاں لیں، آپس میں تقسیم نہیں کی کہ ہم نے ان سے لے تو لیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں بتائیں گے آپ سے اجازت نہیں لیں گے، ہم ان میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ سفر سے جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول اس طرح معاملہ پیش آیا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، پھر ان کو کسی چیز نے کاٹ لیا تو ہم نے دم کیا، یہ 30 بکریاں اس میں سے لی ہیں، کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل حلال ہے، میرا حصہ بھی اس میں سے نکالو۔ جائیے، اللہ کی قسم پوری دنیا کے علماء کو چیلنج ہے، اس حدیث کا رد کر کے دیکھ لیں۔ فرمایا میرا حصہ بھی اس میں سے نکالو، اور آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ اس میں شفا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں کس نے بتایا کہ اس میں کیا ہے؟ شفا۔ کس میں؟ کس چیز میں؟ سورۃ الفاتحہ میں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہی تو بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اور ہمارے ہاں دم درود کرنے والوں کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، وہ نہ محرم دیکھتے ہیں نہ غیر محرم دیکھتے ہیں، نہ کچھ، بس اللہ کی پناہ۔ کیوں؟ اور وہی بات جو میں نے شروع میں کی ہے کہ جب بندہ اللہ کا باغی بن جائے، اللہ کا دشمن بن جائے، اللہ اسے ایسے ذلیل کرتا ہے۔
پھر وہ کبھی ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہوگا، کبھی ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے ہوگا، کبھی گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہوگا، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی پریشانی میں. کیوں؟ اللہ کا باغی ہے. اور جو اللہ کا باغی بن جائے اللہ اسے در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے. سورہ طٰہٰ کے بالکل آخری صفحے کی سے پہلے والے صفحے کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. جو بندہ ہمارے دین سے دور ہو جائے، ہمارے ذکر سے دور ہو جائے، ہماری یاد سے غافل ہو جائے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. سب سے پہلے اللہ جو اس کو سزا دیتا ہے اس کا کاروبار تباہ کر دیتا ہے. کون؟ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. اللہ سب سے پہلے اس کو سزا کیا دے رہا ہے؟ معیشتاً ضنقا. اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. کاروبار ہوتے ہوئے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ دن کا ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بھی کمانے والا ہو، آپ اس سے پوچھئے کیا بنا آج، کیا آج کی کتنی سیل ہوئی، بولے گا یار کوئی فائدہ نہیں ہوا، بس دن بدن جو ہے وہ خسارہ ہوتا جا رہا ہے. لاکھوں روپے اس کی ڈیلی کی بھی سیل ہو تب بھی وہ کیا اپنے آپ کو محسوس کرے گا؟ خسارے میں. اس سے پوچھئے تم نے فجر پڑھی ہے، تم نے ظہر پڑھی، تم نے عصر کی نماز پڑھی، تم نے مغرب پڑھی، تم نے آج عشاء پڑھی؟ یار فرصت ہی نہیں ملی. رات کو 3 بجے میں سوتا ہوں، فجر کو آنکھ نہیں کھلتی، 8 بجے اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، بھاگتے دوڑتے 9 بجے 10 بجے آفس پہنچتا ہوں، دکان پہ پہنچتا ہوں. اس وقت گاہکوں کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر یوں چلی جاتی ہے، عصر کے وقت بھی بس وہ دکان کلوز کرنے کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یوں چلی جاتی ہے. مغرب وہ یار وہ رستے میں آتے آتے آپ کو پتہ ہے ٹریفک کتنا جام ہے تو یوں گزر جاتی ہے. عشاء یار اس وقت کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، سچی پوچھو نا تو جسم تھکاوٹ سے بالکل چور ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت ہوش ہی نہیں ہوتا. مجھے بتائیے اس انسان کے اندر ذرا سی بھی کوئی انسانیت باقی ہے؟ جس کی فجر بھی گئی، جس کی ظہر بھی گئی، جس کی عصر بھی گئی، جس کی مغرب بھی گئی، جس کی عشاء بھی گئی، 5 نمازیں اس کی ضائع ہو گئیں. اس انسان کے اندر اور کتے کے اندر کوئی فرق بتا دیجیے. حالانکہ کتا اس سے بہتر ہے، کتا اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ صبح کو بھی اٹھتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، شام کو بھی سوتے وقت وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. پڑھیے قرآن کو، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جو کچھ زمین میں ہے، اس زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات میں کتا اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ خنزیر اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بھیڑیا، درندہ، چرندہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات، اس طرح کے لفظ کم از کم 5 مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. پھر فرمایا یسبح للہ، یسبح للہ، یسبح للہ. کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اس طرح آغاز کیا، یسبح للہ ما فی السماوات. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو زمین و آسمان کے اندر، اس زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر یہ جانور ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور ایک انسان ہے جسے اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا کہ ہم نے بہترین شکل میں انسان کو بنایا ہے.